اسلامک تعلیمات کو دور جدید کے مطابق سمجھنے کے لیے اسلامک ریسرچ اسکالر محمد تصور صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا، صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 کے اندر اللہ کی ذات نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ یہ تزکیہ جو ہے اس ایک پروسیس کا نام ہے جس کے اندر آپ اپنی نیگیٹو ہیبٹس کو، نیگیٹو اعمال کو، نیگیٹو جذبات کو آپ اس کا محاسبہ کر کے اسے ختم کرتے ہیں اور پازیٹیو چیزیں اپنی زندگی کے اندر لے کے آتے ہیں، اپنی اعمال کے اندر لے کے آتے ہیں۔ تو اس عمل کو، یہ جو پروسیس ہے، اس کے کرنے کو تزکیہ کہتے ہیں، اور عربک میں اسے تزکا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی ٹاپ کی کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری اسی پروسیس کے اوپر کام کر رہی ہیں، چاہے وہ گوگل ہے، چاہے وہ فیس بک ہے، چاہے وہ یوٹیوب ہے، چاہے وہ ایپل ہے یا امیزون ہے، جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری اسی پروسیس کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ جس بھی انڈسٹری کے اندر دیکھیں گے تو اس کے اندر یہی چیزیں ہیں۔ آج سے اگر 20 سال پہلے جائیں گے تو ٹیکنالوجی کچھ اور تھی اور آج کچھ اور ہے۔ کمپنیاں وہی اسی ٹائم بھی موجود تھیں اور آج بھی موجود ہیں۔ تو گریجولی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنا R&D بنایا ہوا ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر بنایا ہوا ہے، جس کے اندر وہ اپنی جو بھی پروڈکٹ یا سروسز لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے اندر وہ اپنا انالیسس کرتے ہیں اور جو خامیاں ہوتی ہیں ان کو نکالتے ہیں، اور جو پازیٹیو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کو اپنی سروس یا اپنی پروڈکٹ کے اندر ایڈ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے بھی اپنی زندگی کے اندر جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں، ٹینشنیں آتی ہیں آنے دیں، مگر ہمارے اندر جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں ہمارے کردار کے اندر، وہ تمام اعمال جن کی وجہ سے ہم اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتے ہیں، ہم نے وہ تمام اعمال اپنی زندگی سے نکالنے ہیں، اور وہ تمام اعمال ہم نے اپنی زندگی کے اندر لے کے آنے ہیں، اپنی ذات کے اندر لے کے آنے ہیں، جو اللہ کی رضا کا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا باعث بنے۔ یہ تو ایک اسلامک کانسیپٹ ہے۔ دنیا داری کے حساب سے بھی ہم نے اگر کوئی بڑا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو ہم نے اپنے گول سیٹ کرنے ہیں، اور گول سیٹ کر کے نیگیٹو جو بھی چیزیں ہوں گی انہیں نکالنا ہے اور پازیٹیو چیزوں کو اپنی ذات کے اندر لے کے آنا ہے، پازیٹیو ابیلٹیز کو اپنے اندر لے کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، 9 چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم کنٹرول کریں گے اور ہم اپنا انالیسس کریں گے تو ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کو پراپر طریقے سے سکسیسفل بنا سکتے ہیں۔ پہلے جو تحقیق تھی برین کے اوپر اور ہمارے خیالات کے اوپر، پہلی جو چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ خیالات ہیں۔ ہمارے جو خیالات ہیں، پہلی تحقیق کے مطابق 60 سے 80 ہزار خیالات ہمارے دماغ میں آتے تھے، جبکہ نئی تحقیق جو 2022 کے اندر ہوئی ہے اس کے اندر ہمیں جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ 6 سے 8 ہزار خیالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں، جن میں سے 80% خیالات وہ ہیں جو نیگیٹو ہوتے ہیں، اور وہ پہلے کے جو بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں ان کے اندر ہمارے ساتھ کوئی بھی زیادتی، ظلم ہوا ہے یا کچھ بھی ایسا ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر آتے ہیں۔ تو 80% نیگیٹو خیالات اور 20% پازیٹیو خیالات کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمارا برین بھی، جس طرح ہمارے باڈی کے تمام پارٹس ہیں اسی طریقے سے ہمارا برین بھی ہے، اور برین جو ہے اسے ہم پراپر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے خیالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کون سے خیالات کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے اور کون سے خیالات کو نہیں دینی۔ جس وقت ہم اپنے برین کے اوپر کنٹرول کرنا، اپنے خیالات کے اوپر کنٹرول کرنا شروع کریں گے تو ہم جو ہے بہت ساری نیگیٹو چیزوں سے، بہت ساری بیماریوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے، جس کے اندر سٹریس آ جاتی ہے، انزائٹی آ جاتی ہے، ڈپریشن آ جاتی ہے، تو اس سے ہم بچ بھی جائیں گے۔ اور جس وقت ہم اپنے خیالات کے اوپر کنٹرول کرنا شروع کریں گے تو ہمارا جو فوکس ہوگا، جو ہمارا گول ہوگا، جو ویژن ہوگا، اس کے اوپر ہم فوکس رکھ کے ہم آگے چلیں گے تو ہم سکسیسفل ہوں گے۔ تو خیالات کے اوپر آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور اس سے پازیٹیو رکھنا ہے پورے دن کے اندر، اور اپنے جو گول ہے اس کے اوپر فوکس رکھنا ہے۔ پہلی جو چیز ہے وہ یہ کرنی ہے، جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے برین کے اوپر فوکس رکھتے ہیں کہ برین کو ہم نے پازیٹیو رکھنا ہے، اپنے خیالات کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ دوسری جو چیز ہے، جس وقت آپ خیالات کو پازیٹیو رکھیں گے تو آپ کی جو ایکٹیویٹی ہوں گی، آپ کے جو اعمال ہوں گے
وہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے جتنے بھی اعمال کرنے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کرنے ہیں، چاہے وہ دنیا کے لیے کریں، دنیا داری کے لیے کریں یا آخرت کے لیے کریں۔ یہ ہم نے علیحدہ کر دیا، دو چیزیں علیحدہ کر دی ہیں، دنیا کو اور آخرت کو علیحدہ کر دی ہے۔ حقیقت میں مسلمان کی دنیا اور آخرت ایک جیسی ہے، اس کی زندگی بھی ایک جیسی ہے۔ اس نے جو دنیا کے لیے کرنا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور جو آخرت کے لیے کرنا ہے وہ تو ہے ہی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کے جتنے بھی اعمال ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ اگر آپ رزق کمانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے رزق حلال کمانا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو رزق حلال کمائیں گے اور اس کے لیے جتنی بھی محنت کریں گے، اللہ کی ذات چاہے وہ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کو اللہ کی ذات اس کا اجر دے گی۔ قرآن مجید صرف پڑھنے سے یا نماز پڑھنے سے اجر نہیں ملتا، رزق حلال کمانے سے بھی اللہ کی ذات اجر عطا فرماتی ہے اور وہ پازیٹیو ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے اعمال کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے اعمال کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ میرا کتنا ٹائم سوشل میڈیا کے اندر ضائع ہوتا ہے، ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے، یوٹیوب دیکھتے ہوئے، فیس بک دیکھتے ہوئے، اور اسی طریقے سے فضول دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم سپینڈ کرنے میں کتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے، اور وہ تمام کا تمام جو ٹائم ہے وہ پروڈکٹیو کام کے اندر، کچھ لرننگ کے اندر، کچھ سیکھنے کے اوپر جو ہے وہ آپ نے لگانا ہے۔ تو یہ دوسرا عمل ہے جو کرنا ہے۔ جو تیسرا عمل ہے وہ ہے اپنے عقیدے پہ کنٹرول کرنا۔ زندگی کے اندر جس وقت آپ چلیں گے تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ میں بھوک سے، پریشانی سے، مصیبت سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے آپ کو آزماؤں گا۔ تو مختلف طرح کی آزمائشیں آپ کی زندگی میں آئیں گی، مگر آپ نے نیگیٹو نہیں ہونا، آپ نے پازیٹیو رہنا ہے، اپنا عقیدہ، اپنا بلیو اللہ کی ذات پہ مضبوط رکھنا ہے، اپنی صلاحیتوں پہ یقین رکھنا ہے، اپنی ذات پہ بلیو رکھنا ہے۔ جس وقت آپ یہ رکھیں گے تو آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، آپ کو کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ مختلف طرح کے لوگ، نیگیٹو انرجی ویمپائر آئیں گے جو آپ کی پازیٹیو انرجی کو لے کے نیگیٹو انرجی آپ کو دیں گے، اور آپ کے اندر سے وہ اسی کے سے جو پازیٹیوٹی ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے، ایسی باتیں کریں گے آپ کے ساتھ، ایسے ایکٹ کریں گے آپ کے ساتھ۔ آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، اپنے بلیو کو پازیٹیو رکھنا ہے، اپنے عقیدے کو پازیٹیو رکھنا ہے کہ میں انشاءاللہ جو میرا گول ہے، جو میرا ویژن ہے، میں اسے حاصل کر کے رہوں گا اور حاصل کروں گا۔ تو اپنے عقیدے کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ جب یہ معاملات ہوں گے، جو چوتھی چیز ہے جو کرنے والی ہے، جو لوگ ایسا کریں گے ان کے اوپر مہربان رہیں، ان کو معاف کر دیں، ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کریں۔ میرے بہت سارے دوست ہیں جو مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، تو ادھر یہ ہوتا ہے لیگ پولنگ والا معاملہ ہوتا ہے، باس کے سامنے نیچا دکھانے والا ہوتا ہے، ایسی باتیں کی جاتی ہیں جن کی وجہ سے جو لوگ بھی ہیں جو سروائیو کرتے ہیں اس چیز کو، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں انہیں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ پازیٹیو رہیں اور درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ اسی طریقے سے آپ جب گھر جائیں گے تو گھر میں بھی ایسے معاملات ہوں گے، آپ کے ریلیٹیو ہوں گے، آپ کے فیملی ممبر ہوں گے جو کچھ ایسی باتیں کریں گے جو آپ کو بڑی تکلیف دیں گی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، معاف کر دینا ہے۔ جب معاف کریں گے تو اس کا بینیفٹ کیا ہوگا آپ کو، آپ جس وقت معاف کریں گے تو آپ پازیٹیو رہیں گے۔ آپ معاف نہیں کریں گے تو وہ چیزیں لے کے آپ کڑتے رہیں گے، آپ کے اندر سٹریس آئے گی، آپ کے اندر انزائٹی آئے گی، آپ ڈپریشن کا شکار ہوں گے، اور آپ کی باڈی پازیٹیو نہیں رہے گی، نیگیٹو ہو جائے گی، اور آپ کی زندگی جو جنت بننی چاہیے دنیا کے اندر بھی، وہ جو ہے وہ جہنم بن جائے گی، اور آپ بہت زیادہ تنگ ہو جائیں گے۔ تو آپ نے معاف کرنا ہے، چوتھا عمل ہے۔ پانچواں عمل جو ہے وہ ہے قبر کو اور موت کو یاد رکھنا۔ انسان جب بزنس میں یا مختلف طرح کی کمیونٹیز کے اندر جاتا ہے تو آج کل ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ کروڑوں روپے کمانے ہیں، بلینئر بننا ہے، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، بڑی کوٹھی اور بڑا سارا کچھ ہونا چاہیے۔ ہر انسان اس طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کی زندگی کے اندر یہ تمام لگژری چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ ہر انسان جب سوچنا شروع کر دیتا ہے، یہ وہ لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں جن کا یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے مرنا ہے یا انہوں نے قبر میں جانا ہے۔ تو جب آپ یہ چیز سوچتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی سوچیں کہ آپ نے مرنا بھی ہے، آپ نے قبر میں بھی جانا ہے، اور آپ نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ جس وقت آپ یہ سوچیں گے تو آپ کوئی بھی ایسا نیگیٹو عمل نہیں کریں گے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، اس کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بنے، اور کل آپ کے لیے مصیبت بنے۔
تو آپ نے یہ جو چیز ہے اس سے آپ نے روزانہ جو ہے وہ ریمائنڈ کرتے رہنا ہے، موت کو بھی اور قبر کو بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ کی جو گول ہوں گے ان کو اچیو کرنا ہے، مگر اگر وہ اچیو نہیں ہوتے تو پھر بھی آپ کو آسانی ہوگی کہ اس دنیا میں اگر کچھ نہیں مل رہا تو آگے اللہ عز و جل کی ذات نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں گے تو ہمیں وہ ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو کچھ اللہ کی ذات نے یہ جو ہے یہ چھٹی چیز ہے جو آپ نے کرنی ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات نے جو کچھ بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے اور اسلام کی نعمت ہے، اس کے اوپر اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں۔ پھر اس کے بعد آپ کو اللہ کی ذات نے جو والدین عطا فرمائے ہیں اس کے اوپر اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں۔ پھر جو آپ کو اللہ کی ذات نے زبردست باڈی دی ہے جس سے آپ اپنی زندگی کو زبردست بنا سکتے ہیں، مکمل باڈی ہے، اس کے اندر کوئی فیکٹ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا برین پراپر طریقے سے کام کر رہا ہے، تو اس کے اوپر اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں۔ آپ کو جو فیملی دی ہے، آپ کو جو بچے دیے ہیں، اس کے اوپر آپ اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، اور ہزار ہا نعمتیں ایسی ہیں جن کے اوپر آپ اللہ کی ذات کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تیسری جو چیز، جو ساتویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس بھی چیز کے اندر، جس بھی فیلڈ کے اندر آپ ہیں، جس بھی فیلڈ کے اندر ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے کا فن آپ کو آنا چاہیے۔ دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے کا فن آپ کو آنا چاہیے۔ جس وقت آپ کو دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے کا فن آئے گا تو آپ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، سکسیسفل ہوں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی سے ملتے ہیں تو ہمارا فوکس اپنی ذات ہوتی ہے، اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے، ہم اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم نہ دوسرے کی سنتے ہیں، نہ گفتگو کا ہمیں فن آتا ہے، نہ ہم ان کے جذبات کو، ان کے خیالات کو دیکھتے ہیں، ان کا انالیسس کرتے ہیں۔ ہم صرف اپنے ٹارگٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ پرخلوص ہو جائیں، پرخلوص ہو کے بات چیت کریں، دوسرے کی بات کو پراپر طریقے سے سنیں اور ان کے ساتھ اپنے معاملات بنانے کا فن جو ہے وہ چیز سمجھیں۔ جس وقت آپ ان کے ساتھ معاملات بنانے کا فن جان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے معاملات کو لے کے چلانا ہے، تو آپ زندگی میں نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ آٹھویں جو چیز ہے وہ ہے کہ لگاتار محنت کریں۔ آپ جب لگاتار محنت کریں گے تو آپ سکسیسفل ہوں گے۔ جس وقت آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی ٹارگٹ ہے یا جاب ہے تو آپ کا جو برین ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کی باڈی پر سکون رہے، اس کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو، اسے ٹینشن نہ ہو، وہ اتنی ہارڈ ورکنگ نہ کرے۔ آپ کی باڈی، آپ کا برین جو ہے وہ یہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ اگر وہ ہارڈ ورکنگ کرے گی تو اسے زیادہ اسی کے سے اسے ارینج کرنے کے لیے اسے انرجی چاہیے، وہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، تو مختلف طرح کی دلیلیں آپ کو دے گا کہ آپ اس طرح ریلیکس رہ سکتے ہو، اس طرح آپ کام سے چھٹی کر سکتے ہو، آپ جاب سے اس طریقے سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہو، یہ وہ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ کرنا ہے، اپنے گول کو، اپنے ٹارگٹ کو سیٹ رکھنا ہے اور اس کے اوپر لگاتار محنت کرنی ہے اور قبر تک محنت کرنی ہے، دونوں چیزوں کے اوپر۔ ایک اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت، اپنی قبر کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اس کے لیے محنت کرنی ہے، اور ایک دنیا کے اندر اپنے معاملات کو چلانے کے لیے محنت کرنی ہے۔ دونوں محنت لازمی کرنی ہے اور دونوں کے اوپر پراپر فوکس کر کے آپ چلتے رہیں گے کہ اللہ کی ذات آپ کو کامیابی عطا فرمائے گی۔ اس کے بعد جو نویں چیز ہے وہ ہے کہ آپ نے بانٹنا ہے، آپ نے پیار اور محبت بانٹنی۔ ہم پیار اور محبت بانٹنا بھول چکے ہیں۔ ہم اپنے والدین کو بھی پیار نہیں دیتے، اپنے فیملی ممبر، اپنے بہن بھائیوں کو بھی پیار نہیں دیتے، اگر دور ہیں تو ہم ان کو فون تک نہیں کرتے، ان سے پوچھتے نہیں ہیں، ان سے حال احوال نہیں کرتے، اور اپنی اولاد جو ہے اس کو بھی نہیں پوچھتے، ان کے ساتھ بھی رابطہ ہمارا نہیں ہوتا۔ ہم جب شام کو واپس آتے ہیں، ہماری اولاد ترس رہی ہوتی ہے کہ ہمارے والد، ہمارے بابا یا ہماری والدہ، ہماری ماما ہم سے بات چیت کریں، اپنے معاملات کو وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے پراپر طریقے سے اپنے پیاروں کے لیے وقت نکالنا ہے، انہیں پیار دینا ہے، ان کی باتیں سننی ہیں، انہیں توجہ دینی ہے۔ جب آپ یہ چیز کریں گے تو
تو آپ کی زندگی زبردست ہو جائے گی، زندگی کے اندر بہتری آئے گی۔ اللہ کی ذات ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک چیز آپ سے میں یہ کہوں گا کہ جتنی بھی یہ 9 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں، ان میں سے آپ یہ دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں آپ کر رہے ہیں۔ جو کر رہے ہیں کامنٹس باکس میں لکھیں، جو نہیں کر رہے تو وہ بھی آپ بتائیں کہ آپ نے پروگرام بنا لیا ہے اور آپ بھی ان 9 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے توجہ دیں گے، فوکس کریں گے اور ایفرٹ کریں گے۔ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی ذات ہم سب کے ساتھ ہے، اللہ کی ذات ہم سب کی حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔